السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ نعمان سوال کرتے ہیں، اگر قربانی کا جانور مر جائے یا چوری ہو جائے اور اس کے پاس دوسرے جانور کے پیسے بھی نہ ہوں تو اس کے لیے کیا حکم ہے اسلام کا؟ ضرور رہنمائی فرمائیں۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور قربانی سے پہلے وہ جانور مر گیا یا گم ہو گیا یا پھر وہ چوری ہو گیا، ان تینوں صورتوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں دو اعتبار سے۔ وہ اس طرح، یا تو پھر وہ شخص صاحب نصاب ہوگا، مالدار ہوگا، یا پھر وہ شخص شرعی فقیر ہوگا، یعنی ایسا شخص جس کے اوپر شریعت میں قربانی کرنا واجب نہیں تھا، جو صاحب نصاب نہیں تھا، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا۔ اگر تو وہ شرعی فقیر تھا، یعنی ایسا شخص تھا جس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں تھا، اب اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا اور قربانی سے پہلے وہ جانور مر گیا، تو اب اس کے لیے دوسرا جانور خریدنے کی حاجت نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی دوسرے جانور کی کرنا لازم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ جانور گم ہو گیا یا پھر وہ چوری ہو گیا تو تب بھی اسے دوسرا جانور خرید کر قربان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اگر وہ جانور جو گم ہو گیا تھا یا پھر چوری ہو گیا تھا، اگر وہ مل جائے تو اسی جانور کی قربانی کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا، یعنی اسی جانور کی قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہے، دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ شخص صاحب نصاب ہے، مالدار تھا، یعنی جس کے اوپر قربانی کرنا واجب تھا، اس نے جانور خریدا اور قربانی سے پہلے جانور مر گیا یا پھر گم ہو گیا یا پھر چوری ہو گیا، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، وہ دوسرا جانور خرید کر دوسرے جانور کی قربانی کرے گا، اگر جانور مر جائے گا یا پھر چوری ہو جائے یا پھر گم ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے اوپر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم ہے۔ اگر وہ شرعی فقیر تھا، یعنی ایسا شخص تھا جس کے اوپر قربانی لازم نہیں تھی لیکن پھر بھی اس نے جانور خرید لیا تھا، اب اگر قربانی سے پہلے وہ جانور مر جائے گا یا پھر جو ہے وہ جانور چوری ہو گیا یا پھر وہ گم ہو گیا، تو اب ان تینوں صورتوں میں اس کے اوپر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر وہی جانور مل جائے تو پھر اسی جانور کی قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ تھوڑی سی تفصیل یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر وہ جانور، یعنی جو صاحب نصاب نہیں تھا، اس کے اوپر قربانی جس کے اوپر واجب نہیں تھی، اس کا جانور گم ہو گیا یا پھر چوری ہو گیا قربانی کے لیے جو اس نے خریدا تھا، اور اس نے دوبارہ پھر سے ایک اور جانور خرید لیا اور پہلے والا بھی مل گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے، جو صاحب نصاب نہیں تھا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ دونوں جانوروں کی قربانی کرے گا۔ لیکن اگر کوئی صاحب نصاب تھا، اس نے جانور خریدا اور گم ہو گیا اور اس نے دوسرا جانور قربانی کے لیے خرید لیا، اب پہلے والا جانور بھی اسے مل گیا، تو اب اسے اختیار ہے کہ وہ کوئی ایک جانور خدا کی راہ میں قربان کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔